में जो एक्सटेंशन की बात हो रही है उसको होना चाहिए। मुल्क में जिस वक्त दहशत गर्दी की एक लहर दोबारा उठी है, जो पिछली दफा की कबाहतें हैं उनको दूर कैसे किया जाए, उसके लिए दो चीजें सामने आई और उस पर इत्तेफाक हो गया। दहशत गर्दी को रोकने के लिए इससे भी ज्यादा कोई इक़दाम उठाने पड़े तो हम सबको मिलकर उठाने चाहिए। हमें इस मुल्क में दहशत गर्दी को रोकना है। हम ये तवक्को रखते हैं कि ये आखिरी दफा होगा। हुकूमत कतई संजीदा नहीं है दहशत गर्दी के खात्मे में। मिलिट्री कोड को एक्सटेंशन देना चाहिए, लेकिन जो 2 साल गुजर गए थे और इस पे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके लिए हुकूमत ने हमें यकीन दिलाई और ये श्योरिटी दी है कि इसके लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाएगी। मजहबी जमातों का इस्लाम का कि रिलीजियस के लफ्ज़ को इसमें से ख़त्म होना चाहिए और तमाम जमातें इस पे एग्री है कि मजहब को टारगेट नहीं करना चाहिए। हमने APC मंगाई है, APC में सब पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के कंसेंसस डिसीजन उसका हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक फ़ैसला आज हुआ है पार्लिमान के अंदर। पार्लिमानी कमेटी जिसके सरबरा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब थे, उनकी ज़ेर सदारत कमेटी ने फ़ैसला किया है और इसमें तमाम सियासी जमातें सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो इसमें शामिल थीं। फ़ैसला ये हुआ है कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनके 2 साल का क़याम जो है उसकी तौसी होगी और जो दहशत गर्दी को मजहबी दहशत गर्दी था उसको दहशत गर्दी के साथ अप्रूव किया जाएगा। इसमें इसके बहुत सारे और भी सैलिएंट फीचर्स हैं। ज़ाहिर है कि ये एक गैर जो जिस तरह के हालात थे उसको मद्देनज़र रखते हुए गैर मामूली इक़दामात हैं जिनकी पेश नज़र ये सारी कानून साजी हो रही है और ये मुजव्वज़ा कानून जो है इस पे पीपल्स पार्टी ने आज से जो पिछली 2 मीटिंग्स थी उसका बायकॉट किया और ये बायकॉट कह के किया कि दहशत गर्दी को मजहबी दहशत गर्दी लिखा जाए, सिर्फ दहशत गर्दी ना लिखा जाए। उनका ये एतराज़ किस हद तक दुरुस्त था, किस हद तक गलत, ये तो ज़ाहिर है कि हम बात करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मसला ये है कि जो फौजी अदालतों का क़याम है और उसकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत से सवालात पार्लियामेंटेरियंस ने उठाए थे। और आपको ये बताएं कि जब ये पहली मरतबा 21वीं तरमीम हुई थी और उसके अंदर ये सारी चीज़ें फौजी अदालतें मंजूर की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि ट्रायल का हक मुजरिम को दिया जाएगा और इसके 2 साल की सनसेट क्लॉज थी जिसके दौरान हुकूमत ने कुछ चीज़ें बनानी थी, यानी ऐसे कानून बनाने थे, ऐसे कवानीन कि जिसकी बुनियाद के ऊपर दहशत गर्दी को जो है वो ट्रीट किया जा सके। इसमें पहले मुजरिम को अप्रैल 2016 में सजा दी गई, जबकि आखिरी मुजरिम जो था 28 दिसंबर 2016 को उसकी सजा सुनाई गई थी। 275 मुकदमात पिछले 2 साल के अंदर फौजी अदालतों के अंदर आए। 161 दहशत गर्दों को सजाए मौत सुनाई गई। 116 मुल्जिमान को जेल भेजा गया। 12 मुजरिमों को की जो सजाए मौत थी उस पर अमल दरामद की गई। 27 मुजरिमों का मौक़िफ़ ये था कि आइन के आर्टिकल 10A के तहत उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। जिनको सजाए मौत दी गई उनमें उम्र कैद, उनमें अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार, तौहीद जहाद ग्रुप, जैश मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, लश्कर झंगवी अल-आलमी, लश्कर इस्लाम और स्पाई सहाबा से उनका ताल्लुक था। सवाल वहीं का वहीं है कि क्या इनको ओवरसाइट करने के लिए कोई कमेटी पार्लियामान की जो है वो वाकई बनाई जाएगी? क्या 2 साल के अंदर ऐसे कवानीन बना लिए जाएंगे कि ये जितने भी एतराज़ात हैं जो कि पार्टियों ने रिजर्वेशंस के साथ उठाए हैं उनको तय कर लिया जाए? ये बहुत ही अहम सवालात है जिनका कि आज के इस प्रोग्राम में हम जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, हुकूमत से हैं और वफाकी वजीर हैं, बहुत जाने माने। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, बहुत वोकल हैं, आप इनको सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं और बहुत सीनियर हैं, पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। थोड़ी देर में हमें जनरल अमजद शोएब साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी हम प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपकी पार्टी अगर आज नहीं आई और उनके बगैर इस सारे कानून साजी और इत्तफाक राय किया गया है तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी आइसोलेशन में चली गई। इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज भी किया गया। नहीं, पीपल्स पार्टी आइसोलेशन में कतई नहीं गई। हमारा जो मौक़िफ़ है इस सारे मामले पे, फौजी अदालतों के मामले पे, वो बड़ा क्लियर है। नेशनल एक्शन प्लान जो कि एक सोल्यूशन थी साने APS के बाद और ज़रूरत भी उस वक्त महसूस की जा रही थी कि फौजी अदालतें बनाई जाएं और जल्दी से इन कई जो मुजरिम हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अब नेशनल एक्शन प्लान का जो 20वां नुक्ता है
20वां नुक्ता स्पेसिफिकली इस चीज को डील करता है कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो क्रिमिनल लीगल सिस्टम को रिवैम्प करेगी और रिफॉर्म करेगी। ये नेशनल एक्शन प्लान का 20वां नुक्ता है। 2 साल में हुकूमत ने इसके ऊपर क्या अमल किया? कोई अमल नहीं किया। अब आज जो अब ये पिछले दिनों से मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, आज हमें पता चला कि एक मीटिंग में तो इसहाक डार साहब ने इसको रिकग्नाइज किया कि गवर्नमेंट जो है उसने 2 साल में कोई कानून साजी नहीं कर सकी। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस मामले में बड़ा क्लियर है कि फौजी अदालतें, रेंजर्स, ये सारी चीजें जो हैं ये परमानेंट मेजर्स नहीं है, ये आर्जी अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि सिविलियन इदारे ठीक काम नहीं कर रहे। जहां पर हुकूमत ने ठीक काम करके सिविलियन इदारों को रिफॉर्म करना था, हुकूमत वो कर नहीं सकी। और दूसरा, हुकूमत उसका मतन भी बदला रही है। हमें उसके ऊपर शदीद एतराज है। मजहबी दहशतगर्दी ही दहशतगर्दी है जिसने इस वक्त पाकिस्तान को और इस पूरे खित्ते को अपनी जकड़ में लिया हुआ है। अगर आप उसमें से वो लफ्ज निकाल देंगे तो ये सारा अमल डाइल्यूट हो जाएगा। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, लेकिन ये अगर सारे वो मजहबी निकाल ग्रुप्स देंगे हो, तो आपका ख्याल है कि वो सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा उस क्लॉज बिल्कुल को? उसको देखें, उसमें हम सिर्फ हमारे ये रिजर्वेशंस नहीं है, ह्यूमन राइट्स के और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, सबका आज भी आप देखें इतराज तो एमकेएम को भी होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल एमकेएम ने इस बारे के ऊपर नहीं। अभी किया है उसके या नहीं? अभी जो ये पार्लिमानी पार्टी की इनकी जो लीडर्स की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर जो हम अभी कुछ देर पहले मिलने गए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब को दावत देने गए थे एपीसी में शिरकत के जो लिए। कि खान साहब ने मुस्तरद कर दिया। खान साहब ने तो सुबह बयान दिया ना जी, सुबह बयान दिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब आज हमसे तो मिले, आपका ख्याल हमने है कि उन्हें यू दावत टर्न ले दी। लेंगे इसके ऊपर? यू टर्न ना ले, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो सोच विचार करेगी, सोच विचार करके फैसला करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हुकूमत ने ये दीगर मजहबी जमातों के साथ ये तय किया है कि शायद कि लफ्ज मजहबी अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी अच्छा, जाएगी। ये आपको बताया गया है कि उसके एक्सप्लेनेशन के ये अंदर अब मजहबी डाल खुर्रम साहब भी देंगे। यहाँ पर अली बैठे मोहम्मद हैं। खान साहब, ठीक, मैं उनके पास भी आती हूँ। आप मजहबी दहशतगर्दी की उससे बिल्कुल ये बात ठीक है, इसको सियासी तौर पर अगर इस्तेमाल किया गया तो पीपल्स पार्टी तो फिर हक बजानिब है, एमकेएम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम तो ऑलरेडी अंदर हैं इसी तरह की क्लॉज के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ इस पे सियासत हो रही है। किसी भी जमात की, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई भी दूसरी जमात, अब अगर रिजर्वेशंस का इजहार यहाँ पे हो रहा है तो पिछले 2.25 साल हम सब लोग सोए हुए थे। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हु इज एट द रिसीविंग एंड? 7 में कौन शहीद हुआ? 7 शरीफ में कौन शहीद हुआ? उधर मॉडल टाउन में, लाहौर में, चेरिंग क्रॉस पे कौन शहीद हुआ? आम पाकिस्तानियों की लाशें गिर रही हैं ना, और वो लोग जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने या फौज या रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहने। देखें, क्या मेरा यहाँ पे एक सवाल है, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप उस दर्द को महसूस भी कर रही है? देखें, इस वक्त थोड़ा सा अपने सियासी चश्मे उतार के पाकिस्तान का चश्मा पहनिए। मुझे ये बताएं, ये जो स्पेसिफिकली स्पीकिंग पॉइंट नंबर 20 है, सीआरजे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आपने उठाना है। जी हाँ, ये किधर से उठाना है? दुनिया से उठाना है? वो नहीं भाई, इसको आपने जमीन पे मजबूती से खड़ा करना है। फौजदारी उसके लिए, हाँ, बिल्कुल उसके लिए करना क्या मुकदमात के हवाले है? से उसके लिए करना, कानून साजी करनी उसके थी। लिए करना ये था, कानून साजी किधर होनी थी? कानून साजी सिर्फ मरकज में भी नहीं होनी थी। मैं क्लियरली बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान का मामला ये सियासी जमातों का मामला नहीं है, पाकिस्तान की बका का मामला है। हाई कोर्ट्स अपनी हद तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाने में आजाद हैं। हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट पेशावर, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, हाई कोर्ट लाहौर, हाई कोर्ट बलोचिस्तान, सिंध। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और अपना जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक साइड पे करें और पंजाब को, बाकी के 3 सूबे जो हैं हर जगह एक एक जमात की हुकूमतें हैं। एक जो इजमाली सवाल उठता है वो ये है कि हर जगह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उठाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए? कुछ नहीं किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरकज में मियाँ साहब ने और सूबों में और हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारियों में थोड़ी बहुत कोताही की, ये भी मैं बता दूं कि सियासी जमातें खड़ी भी रही हैं फौज के पीछे। इस ज़रब अज़ब को कामयाब करना सिर्फ जनरल राहील साहब का कारनामा था, लेकिन पीछे हम लोगों की पॉलिटिकल विल भी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम लोगों ने कोताहियां की हैं, तमाम पॉलिटिकल क्लास ने, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मियाँ साहब की, क्योंकि वज़ीर आज़म है, ऑटोमेटिकली बात है, उसकी सजा किसको दें? अच्छा, आप ये कह रहे हैं, अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जो करने का काम था पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का, वो नहीं हुआ कहीं भी। इसको सिर्फ मजहब तक महदूद इसलिए ना करें कि जो दहशतगर्दी बलोचिस्तान में होती है मजहब के नाम पे होती है। वहाँ फौजियों को मारा जाता है, शहीद किया जाता है, पंजाबी को वहाँ पे पकड़ के मार दिया जाता है। लेकिन ये तो जो दहशतगर्द करते हैं, एपीएस के बाद गैर मामूली हालात मजहबी उसके ऊपर बढ़े थे वो ना। जो दहशतगर्दी हो, देखिए दहशतगर्द ना मुसलमान है, बिल्कुल ना नहीं हिंदू है, ना वो ईसाई। दहशतगर्द है, वो तो पाकिस्तान का गद्दार है ना। आसमा शिराजी साहिबा, चाहे मजहब के नाम पे हो, चाहे इलाके के नाम पे हो, चाहे जबान के नाम पे हो, वो दहशतगर्दी है। दहशतगर्द को दहशतगर्द समझे। ये जो आपने बात की थी खुर्रम साहब, गवर्नमेंट की नाकामी, मतलब ये फेलियर सब ने कहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, फारूक सत्तार साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जी ये हुकूमत की नाकामी है कि 2 साल में मुनासिब इकदामात या कवानीन तैयार नहीं किए गए।
تو حکومت اپنی ناکامی اب تسلیم کر لے گی اگلے 2 سال کے لیے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ناکامی بالکل بھی نہیں ہے. پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ پاس ہوا نا, پی ٹی آئی نے اس میں سے ایبسٹین کیا تھا, دیٹ بسائڈز دا پوائنٹ. سب کی سپورٹ تھی. 21ویں ترمیم پاس ہوئی, سائبر کرائم بل پاس ہوئی, اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ. جو تو ایویڈنس میں قوانین پاس ہونے تھے وہ ہوئے ہیں. پرابلم صرف یہ ہے آج بھی کہ پاکستان کا جو سویلین لا انفورسمنٹ کا نظام ہے, صرف جوڈیشری نہیں, وہ ان بلیک ٹیررسٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ابھی تک قابل نہیں ہے. سنیں پچھلے 2 سال میں 4 صوبوں میں, مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں کہ 4 صوبوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ریز کر لی ہیں اپنی پولیس کی. اور جو لاسٹ فگرز ریلیز ہوئی ہیں تقریباً 8,000 لوگ ہیں, جن میں سے رفلی 4,000 پنجاب میں ہیں, باقی دوسرے صوبوں میں. ان پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کو ٹرین بھی کیا گیا. لیکن ابھی جو ہمارا سویلین میکنزم ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہونی ہیں مزید. ابھی 2 سال کا وقت کافی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ جی قانون سازی نہیں, قانون سازی ہوئی ہے. ایشو صرف یہی ہے کہ ہمارے سامنے ہمیں اس قسم کے ایک ڈٹرمنڈ اینیمی کا سامنا ہے جس کو ہمارے بین الاقوامی دشمن جو ہیں فائنانس کر رہے ہیں, کہ ہمیں ابھی کچھ عرصہ مزید اس ایک غیر معمولی اقدام ہے فوجی عدالتوں کا, ہمیں اس کی ضرورت ہے. لیکن اور اسی لیے یہ آرگیو کیا گیا. خود صاحب دیکھیے, اگر ضرب عزم, سب کہتے ہیں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی, ان کی تو کمر جڑی ہوئی ہے, وہ تو بالکل کھڑے ہوئے. آپ کو نہیں لگتا کہ ریویو کرنے میری استدعا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کے علاج بھی تو ہو جاتا ہے نا, ٹوٹی کمریں نہ جڑیں تو پھر پچھلے ہفتے کے جو واقعات ہیں وہ پچھلے 2 سال کی کامیابیوں کو مکمل نفی نہیں کر سکتے. 2012 کے مقابلے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 80% کمی ہوئی ہے آن دا گراؤنڈ. پچھلے ہفتے کے واقعات ملا بھی لیں, ٹھیک ہے. جو پاکستانی جس تیزی سے ان دہشت گردیوں کا جو ہے ایندھن بن رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, ان کی تعداد میں 50% کمی ہوئی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ایسا تو نہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے. نہیں, انڈر گراؤنڈ نہیں. دیکھیے وہ دیکھیے نا, جو فوجداری قوانین کی بات ہو رہی ہے, اگر سویلین گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام کیا ہوتا تو ضرب عزم کامیاب ہو رہا ہوتا اس وقت بھی. انہوں نے تو جو اپنا کام کرنا تھا فوج نے وہ تو کر دیا, انہوں نے کمر بھی توڑ دی. جنرل صاحب اس کو بہتر بتائیں گے. اگر ضرب عزم کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں وہ سرحد کے پار چلے جاتے ہیں جہاں پاکستان کے آئین اور قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ ایک پورا سیپریٹ میکنزم ہے. وہاں بھی آپ کو شاید معلوم ہوگا, جو جنرل صاحب بہتر بتائیں گے, اس پر بھی پچھلے 2 سال سے کام ہو رہا ہے. اس پر ہم نے ایکشنز بھی کیے ہیں جو کہ پبلک نہیں ہو سکتے, لیکن بہرحال وہ وہاں موجود ہیں اور ان کو ایک ڈٹرمنڈ ریفیوج کے طور پہ میں کوئکلی یہ 2 پوائنٹس لے کے پھر جنرل صاحب کے پاس آؤں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خرم صاحب نے انڈیڈ بڑی اچھی تصویر کشی کی ہے کہ حکومت کیا کیا کارنامے انجام دے رہی ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کمیشن رپورٹ بھی ایک موجود ہے جو ایک سپریم کورٹ کے جج نے تیار کی ہے, کوئٹہ سانحے کے بعد انہوں نے تیار کی, جس میں درجنوں وکلا شہید ہوئے اور بھی لوگ شہید ہوئے. اور اس رپورٹ کو آپ ذرا دیکھیے تو صحیح, جتنی خرم صاحب نے باتیں کی کہ حکومت نے یہ کیا, ساری کی ساری حکومت کی جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی تھی اس کو قاضی فائز عیسیٰ کمیشن رپورٹ نے اڑا کے رکھ دیا, ایکسپوز کیا. وزیر داخلہ کا کام نیکٹا جو ایک پریمیئر ادارہ تھا, اس کو گورنمنٹ نے ابھی تک فنڈز نہیں پرووائڈ کیا, پرائم منسٹر نے اور وزیر داخلہ نے اس کی میٹنگز کال نہیں کی. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سارا پولیٹیکل گورنمنٹ کا قصور ہے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ نے نیشنل ایکشن پلان کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ تو انہی کے ذمہ تھی نا جی. تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تو یہی کر سکتی تھی کہ اکٹھی ہو کر ایک پیج پہ گورنمنٹ کو مینڈیٹ دے دیا. جنرل صاحب, اب ضرب عزم کے اوپر بھی بہت سارے سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی کامیاب تھا تو یہ جو جگہ جگہ سے پھوٹ رہے ہیں یہ نہیں پھوٹ سکتے تھے. جی, یہ اگر آپ جنرل رحیل شریف کی سٹیٹمنٹس 2-3 وہ جو بار بار دیا کرتے تھے جس پہ پورے میڈیا کو آگ لگ جاتی تھی, وہ میرا خیال ہے میں دہرا دیتا ہوں. کمر ٹوٹ گئی. ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ضرب عزم کے گینز جو ہیں یہ دیر پا ثابت ہوں تو ہمیں کمپیٹیبل گورننس چاہیے. اور اتنا رویا میڈیا اس پہ کہ جی یہ کیوں کہہ دیا, تو اس کی فصل ہے جو آپ نے کاٹنی ہے. یہ کہنا کہ ضرب عزم کے مقاصد کچھ اور ہے. ضرب عزم ایک نقطہ تھا ان 20 میں سے. اس کے مقاصد یہ تھے کہ حکومت کی رٹ آپ نے ہر جگہ قائم کرنی ہے. چنانچہ وزیرستان کے کونے کونے میں, کراچی کے ہر حصے میں نو گو ایریاز ختم کیے, سب کچھ ہوا. اب اس کے بعد
بہت سارے اور ایشوز ہیں. ایک تو گورننس کا کہا انہوں نے, پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کرپشن اور پیسے کا نیکسس توڑنا ہے اس کے ساتھ. وہ نہیں توڑا کسی نے, کیونکہ وہ تو فوج نے نہیں کرنا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. پنجاب میں رینجرز لے جانے کے لیے 2 سال کی محنت کرنی پڑی قائل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو, اور پھر آج تک کراچی میں آپ رینجرز کے پاور جو ہیں وہ واپس نہیں ان کو دلوا سکے. پچھلے 5واں مہینہ جا رہا ہے, ان سے وہ پاورز لے لی گئی ہوئی ہیں. وہ ریڈ کرتے ہیں لیکن لا کے بندہ پکڑا پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹرائل کسی کا کوئی نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوپ ہولز ہیں, لیکن 25 سال سے رینجرز موجود تھی کراچی کے. نہیں, مگر وہ 25 سال سے نہ ریڈ کرتے تھے, ان کو تو وہ کام نہیں تھے. لیکن کام آپ جب دے رہے ہیں تو پھر ان سے حساب لیں. 25 سال سے ان کو رکھا ہوا تھا انسٹالیشنز کی سیکیورٹی پہ, وی آئی پی کی سیکیورٹی پہ. وہ یہ کام کرتے تھے کہ جی یہاں سے یہ وزیر اعلیٰ کا قافلہ جانا ہے ٹٹھا, آپ ساتھ ہو جائیں. اچھا جناب, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. آج خورشید شاہ صاحب نے بھی بہت امپورٹنٹ بات کی رد الفساد کے بارے میں, وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے اور اس کے بعد مزید ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے بھی آج اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کی. انہوں نے آپریشن رد الفساد کے بارے میں جو کہا وہ ذرا سنیے گا, وہ اس پہ ہم ضرور بات چیت کریں گے, ذرا سنوائیے گا. موجودہ حکومت نے, موجودہ آرمی چیف نے رد الفساد کے نام سے ایک آپریشن نیا شروع کیا ہے جو کنٹینیوٹی ہے ضرب عضب کی. یہ تو فساد کو اور بڑھانے کی بات ہے, قومیتوں کو لڑانے کی بات ہے. اس سے میری فیڈریشن کو بہت بڑے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس سے ملک کی ساورنٹی, انڈیپینڈنسی کو بہت بڑے خطرات ہو سکتے ہیں. اس سے ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو بہت بڑی مدد مل سکتی ہے. جیسے سندھی محب وطن ہے, جیسے پنجابی محب وطن ہے, جیسے پنجابی محب وطن ہے, جیسے ریاستی ہمارے محب وطن ہے, جیسے پاکستان کے ہر شہر میں رہنے بسنے والا پاکستانی محب وطن ہے, اس طریقے سے پختون بھی محب وطن ہے. ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ حکومت کی طرف سے رکھنا میں کہتا ہوں قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے. اچھا, یہ علی محمد خان صاحب, جو میں اس سے پہلے کہ مصطفیٰ صاحب کے پاس آؤں, یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, یہ جو پختون ورسز پنجابی کا شروع ہوا ہے, انفارچونیٹلی اتنا خطرناک ہے اس ملک کے لیے. رد الفساد فساد برپا کر رہا ہے, یہ انہوں نے کہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں خود پختون ہوں, لیکن میں اس سے پہلے پاکستانی ہوں. ہم پاکستان جب ہم نے بنایا, ایک پنجابی نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا تھا. ایک سندھی نے سندھی ہونے سے انکار کر کے پاکستان بنایا تھا. آپ کے آدھی آبادی ادھر رہ گئی تھی جو ادھر آنا نہیں چاہ رہے تھے, کچھ لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے. دیکھیں پاکستان ایک خواب کا نام ہے. پاکستان اسی فلسفے پہ بنا ہے جس فلسفے پہ اسلام پھیلا تھا. کہ آپ کیوں ایک باپ اپنے بیٹے پہ تلوار چلا رہا تھا ادھر جنگ بدر میں, کیا ہو گیا تھا؟ لیکن دیکھیں مسئلہ یہاں پہ یہ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں پختونوں کے ساتھ ریشل جو پروفائلنگ ہو رہی ہے پنجاب میں, یا جو کچھ شکایت منڈی بہاؤدین سے آئے, یا جو لاہور میں ایک مارکیٹ میں وہ جو خط چھپا جس کا اچھا ہے, اٹس ویری گڈ, ٹائملی اس کا ریبٹل بھی آ گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو جینون گریونسز ہیں, پنجاب پولیس سے زیادتیاں ہوئی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میں ایز اے پاکستانی یہ بات کروں کہ پختون کا نام لے کے پاکستان میں فساد کی طرف ملک کو دھکیلا جائے. اب یہ بات اپوزیشن لیڈر کی جو یہ بات ہے, یہ سن کے مجھے بہت دلی دکھ ہوا ہے. آپ کی بات کا مطلب کیا یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا جو چیف آرمی سٹاف ہے وہ خدا نخواستہ فساد پھیلانا چاہتا ہے؟ رد الفساد کا اعلان تو اس نے کیا ہے. دس از ویری بیڈ. میں اس پہ اسٹرانگ ایکسیپشن لیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ اپوزیشن لیڈر کو قوم سے, اور اس پہ ایک منٹ جنرل صاحب ایز اے تحریک انصاف ممبر نہیں, ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی میں بات کروں, میں اپوزیشن لیڈر سے اس پہ اپالوجی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یار آپ کی فوج لڑ رہی ہے دشمنوں سے. اچھا, اس وقت ایسی بات کرنا ملک میں فساد خان صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ دیا ہے, رد الفساد کو فساد کہنا نہیں, انہوں نے اس کا اینگل جو دیے, انہوں نے اس آپریشن کو میرا خیال ہے کہ اس کو غلط معنی پہ دیا جا رہا ہے. پنجاب حکومت نے ہر سطح پہ وضاحتیں دی ہیں, چیف منسٹر کے اپنے ٹویٹس موجود ہیں, لیکن ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا.
اور صرف ایک وہ کاغذ جو نکلا ہے اس پہ یہ اس طرح کے فطور پیدا کرنا یہ شیطانیت نہیں ہے تو لیکن لوگ تو بڑے سینسٹیو ہے نا، اگر اس کا کام یہ بات کرے بڑا میری استدعا میرے خیال ہے انہوں نے خاص تناظر میں کہا کسی بھی تناظر میں کہا جو ہوا دے رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، تحقیق کے گھوڑے پر سوار ہو جانا غلط ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے پروفائلنگ کی، اور صرف دیکھیں یہ نہ کریں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ سچی بات ہے، بات یہ کہ یہ زیادتیاں جو ہیں وہ پورے ملک کی پولیس سے ہوتی ہیں، عمران خان بھی لیکن کوئی ریشل رد الفساد کو فساد پھیلانا ہم سب کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفائلنگ نہیں ہوئی، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شکایات پنجاب سے آئی ہیں، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہوا دی جا رہی ہے، مصطفیٰ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نے اس لیے بات کی، انہوں نے اسی کانٹیکسٹ کہ میں یہ بات سب کی، شکایتیں ملی ہو رہا ہے، اب ہم اس کو کیوں انکار کریں؟ اب وہاں پر لاہور میں جب یہ دھماکہ ہوا، آپ مختلف چینلز کی رپورٹنگ دیکھیں، اس میں ایک جو لیڈنگ چینل ہے اس نے وہاں پر کہا جی کہ اس دھماکے کی جگہ کے قریب جو ہے وہ کچھ پشتون بستی ہیں، ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میڈیا کر رہا ہے ریشل پروفائلنگ، بات ہے کہ سرکار پاکستان یا حکومت پاکستان نہیں میڈیا کر رہا ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے، جو بھی ریشل پروفائلنگ کر رہا ہے اس کو ہمیں قطعی طور پر اس کو ہمیں اگر کسی نے کی بھی ہے، دو چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ریشل پروفائلنگ کا الزام ہے پنجاب پولیس پہ، پنجاب گورنمنٹ پہ، جس کو ہم سب میری بات سن لینا میرے بڑے بھائی، میری بات سن لیں آپ، پھر میرا جواب دے دیجئے گا کہ وہ پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ پہ الزام ہے کہ وہاں پہ ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، اس میں کچھ الزامات صحیح ہیں، کچھ غلط بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، جس طرح بغیر بنیاد کے الزام ہے، جس طرح منڈی باؤدین کا تھا، لیکن میں جو دوسری بات کروں، سر آپ سن لینا، میں آپ کو نہیں بات کر رہا، میں آسمان شاہد صاحب آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے، ریشل پروفائلنگ کی ایسی چیز جو غلط ہے، اگر ہو رہی ہے تو غلط ہے، چلے ہم آپ کی بات مان لیں تو نہیں ہو رہی، لیکن اگر کہاں زیادتی ہوئی ہے اس کو کنڈیم کریں، لیکن جو دوسری بات ہے دیکھیں میں جس چیز پہ سٹرانگ ریئیکشن کا اظہار کروں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ رد الفساد کے نام پہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، تو رد الفساد کا آپریشن کا اعلان تو آرمی چیف نے کیا ہے، اپوزیشن لیڈر پختونوں کے حقوق کے لیے بات کر رہا ہے، علی محمد خان صاحب ذہن میں رکھیں، لفظوں کو توڑے مروڑے نہیں، آپ کے اپنے چیئرمین جو ہے اس کے اوپر فوج کے آپریشن کو کوسچن نہ کریں، جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو کوسچن ضرور کریں۔ بالکل میں تو اس چیز کے حق میں ہی نہیں تھا کہ اس کو اچھالا جائے، آپ ان چیزوں کو ہوا دے کے اس ٹریپ میں جا رہے ہیں دشمن نے جو آپ کے لیے لے کی، اس کو بڑے اسٹرانگلی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی جو ہوا دے رہے ہیں، جی بالکل، میں اسفندیار ولی کو بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ اس نے یہ اس کے اوپر اتنی لمبی چوڑی باتیں کی، میں تمام ان حضرات کو کنڈیم کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کا امپریشن خان صاحب کا بھی آیا، لیکن دیکھیں خان صاحب کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، کیوں کہا یہ ایک کنسرن تو موجود ہے نا، کیا ہے کہ شکایات آئی ہیں، لیکن خان صاحب نے رد الفساد کو فساد نہیں کہا، وہ اپوزیشن لیڈر نے کہا، رد الفساد کون کر رہا ہے؟ یہ دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں، دو چیزیں مکس، آپ کی فوج کر رہی ہے، آپ کا اپوزیشن لیڈر اٹھ کے اس کو فساد پھیلانا کہہ رہا ہے، تو پھر ہم کس کی جنگ لڑ رہے ہیں بھائی اس ملک میں؟ سینسٹیو ہیں، عذرائے کرم ان پاکستانیوں کو یاد کریں چیرنگ کراس پہ 7 شریف میں جن کے جسموں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی کوئی حقوق تھے، دیکھیں جی وہ تو چند ان کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، سب سے زیادہ ٹکڑے تو ہمیں خیبر پختونخوا میں لوگوں خیبر پختونخوا میں لوگوں کے ٹکڑے خیبر ہوئے، پختونخوا میں بھگتا لوگوں نے بیچاروں نے، وہ تو کیا ہر جگہ ٹکڑے نہیں ہوئے؟ اصل تو ہم نے وہ جو میرے بھائی اور بہنیں جن کا خون بہا ہے اس مٹی کے اوپر، ان کے حقوق یاد کرنے ہیں، ان کے لیے انصاف لینا ہے، تو عذرائے کرم اگر کوئی ایشو بھی ہے تو ہم سب کو مل کو اس کو حل کرنا ہے، اور اصل میں ان قاتلوں کے خلاف متحد ہونا ہے جو پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن اس کے اوپر اقدامات کیسے کرنے چاہیے؟ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، ہمیں کے پی کے سے خود ہمیں میسیجز آئے ہیں کہ اس کے اوپر بات کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ اگر اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ اس کو بنایا نہ جائے رد الفساد کو فساد پیدا کرنے کے لیے، اس طرح کے موضوعات کو بیچ میں لا کے، جو کہ اسفندیار صاحب کا بھی بیان آیا، گو کہ پنجاب گورنمنٹ اس کو کلیریفائی کر چکی ہے، کرنا کیا ہوگا؟ ضرب عضب کے بعد رد الفساد کو کامیاب بنانا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز نے کیا قربانیاں دینی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے جنرل صاحب آپ سے ہی پوچھے لیتی ہوں کہ یہ جو سینسٹیویٹیز ہیں، ایک تو اس کو ختم کرنا، پھر جو رد الفساد کے حوالے سے کمپریہنسو بہت بڑا یہ آپریشن ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کو؟ ٹھیک ہے، دیکھیے پہلی بات رد الفساد ہے کیا؟ رد الفساد آپریشن جو ہے اس میں تینوں سروسز کو شامل کیا گیا ہے، بارڈر مانیٹرنگ میں ایئر فورس کو شامل کیا گیا ہے، جو انٹروڈرز ہیں ان کو ایئر فورس انگیج کر رہی ہے،
ہماری پورٹس اور کوسٹل ایریاز میں خطرہ ہے کیونکہ سی پیک آپ بنا رہے ہیں, وہاں سے ٹیررزم کا خطرہ ہے, وہاں نیوی کو مانیٹرنگ کا ٹاسک دیا گیا ہے. سو میریٹائم سیکورٹی فورس بھی اور نیوی بھی یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. آپ کو آؤٹر پیریمیٹر سے پہلے سیکیور کیا گیا ہے. پھر رد اور یہ ضرب عضب میں نہیں تھا, وہ صرف اور صرف جو تھا اس میں علاقے کلیئر کرنے تھے. بالکل اس کا سکوپ یہ تھا کہ حکومت کی ریٹ اسٹیبلش ہو جائے پہلے ہر جگہ پہ. چنانچہ آج آپ کا کوئی ملک کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں آپ کی ریچ نہیں ہے, جہاں آپ جا نہیں سکتے, یا آپ کی ریٹ نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ افواج موجود ہے اس وجہ سے کہ اگر وہ ہٹیں تو ٹیررسٹ دوسری سائڈ سے آ جائیں گے, بھاگے ہوئے ادھر سے. تو یہ آج آپ نے کنٹرول لے لیا. اب ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ 2 پوائنٹس ذہن میں رکھیں. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے ملک کو گولہ بارود سے اور ویپن سے پاک کرنا ہے. اب اس میں ہر گھر کی تلاشی نہیں ہو سکتی, لیکن انفارمیشن کی بنیاد پہ اور اس کے علاوہ مشکوک جگہوں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, کر کے آپ وہاں سے یہ چیزیں نکال رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ویپنز بھی پکڑے گئے مشکوک لوگ. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ پہلی دفعہ پنجاب میں آپ نے رینجرز کو انڈکٹ کیا جو پہلے نہیں تھا. اب رینجرز کی انڈکشن جو ہے, اب میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ اس میں پاسبلٹیز کیا ہیں, کمی کیا رہ سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مسائل آ سکتے ہیں. اس میں رینجرز کی امپلائمنٹ جو ہے وہ آل آؤٹ نہیں ہے. اس میں رینجرز کو ایک تو 60 دن کے لیے, دوسرے ریڈز وہ اپروو کراتے ہیں اس سے ایپیکس کمیٹی سے. ایپیکس کمیٹی کے چیئرمین ہیں ہمارے چیف منسٹر. سو اس میں اگر کہیں ان کی مرضی نہیں ہے ریڈ ہو تو نہیں بھی ہوگا. یعنی رینجرز کو ایس ایچ او کے جو ہے وہ تحت کر دیا گیا. یہ اعتراض پیپلز پارٹی سمیت باقی جماعتیں وہاں پہ اٹھا رہی ہیں. یہ مسئلہ وہاں پہ ہے. دوسرا ایک چیز اور ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پنجاب کے ساؤتھ پنجاب بارڈر ایریاز ملتی ہیں سندھ کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ, چونکہ ادھر آپریشن نہیں ہو رہا, پاسبلٹی ہے کہ جب یہاں سے پریشر آیا تو لوگ بھاگ کے ادھر جا سکتے ہیں. بالکل, تو وہاں پہ انہوں نے نظر رکھنے کی بات کی ہے. اور ادھر چاہیے تھا کہ یہ صوبوں سے مدد لیتے. پولیٹیکل لینڈ ہے نا سر, جیسے اے پی سی بلائی ہے 4 مارچ کو, پاکستان پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی نے اس کو انکار کیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اس پہ اتفاق ہو چکا ہے, اس لیے ہمارے جانے کا فائدہ نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اگر الگ ہو جائے گی تو آپ سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے, کیا میسج ہوگا یہ اس کے اوپر اگر ڈسینٹ دے گی یا اس کے اوپر ایبسٹین کرے گی؟ معاملہ جو صرف اس وقت زیر بحث ہے وہ ہے فوجی عدالتوں کا. ہماری ریزرویشنز ہیں اور جینوئن ریزرویشنز ہیں, اسی کے اوپر کہہ رہے ہیں نا, اور فوجی عدالتوں میں دیکھیں ہم ایبسٹین ہو بھی سکتا ہے, ہم کریں. ہم پہلے تو ساری چیزیں تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے ان کی مشاورت لیں گے, اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھیں گے, اور اس پوائنٹ آف ویو کے اندر اگر ہم نے سمجھا کہ ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی, یا اگر ہمارے پوائنٹ آف ویو میں کوئی ایسی چیز ہے تصحیح کے لائق, تو ہم اپنی تصحیح بھی کر لیں گے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بنیادی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلے 2 سال سے ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا جس طریقے سے اکراس دا بورڈ عمل ہونا چاہیے تھا. اب بھی آپ دیکھیں 2 سال بعد پنجاب میں آ کر رینجرز ڈپلائی ہوئی, اور جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کسی بھی جگہ آپریشن کر نہیں سکتی جب تک چیف منسٹر اس کی تحریری اجازت نہ دے. ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ کمیشن رپورٹ میں سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ آپ بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگوں سے ملتے ہیں پبلکلی, آپ کے وزراء, اور ان کے ملنے کی وجہ سے وہ آپ کی سیکیورٹی فورسز مورائل لوز کر جاتی ہیں کہ جن کے خلاف انہوں نے آپریشن کرنا ہے. اب چیف منسٹر صاحب وہاں پر اجازت دیں گے کیونکہ ان کے اپنے وزراء اس چیز میں ملوث ہیں. تو اس ساری چیزوں کے اوپر سیریس ریزرویشنز ہے, اکراس دا بورڈ آپریشن نہیں ہو رہا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو متعدد دفعہ اٹھایا ہے, قومی اسمبلی میں اٹھایا ہے, نیشنل اسمبلی میں اٹھایا ہے, گورنمنٹ کو اس پہ باور کرایا, لیکن یہ نہیں سن رہے, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. تو ہم اب ایونچولی اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر گورنمنٹ نے نہیں ماننا, ہر چیز بلڈوز کرنی ہے, اور پنجاب بالکل ایک آئیلینڈ بن کے باقی سارے ملک سے الگ رہے گا, تو پھر اس کے اوپر ہم شور بالکل. علی محمد خان صاحب, یہ تو پھر پیپلز پارٹی کا جو مطلب وہ کہہ رہے ہیں عمل درآمد تو سیاسی حکومت نے جو کرنا تھا اس میں ناکامی ہوئی ہے, تو یہ تو میرا خیال ہے آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کھڑے ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کیا جائے اس کے بعد پھر. نہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم اپنی افواج اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہوا جو قوانین بنا. کھڑے ہوتے گورنمنٹ نے بھی تو اس پہ اتنے پیر گھسیٹے ہیں. کیوں یہ فوجی عدالتیں ان کو آج پتہ لگی ہیں کہ یہ دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا تھا؟ ویئر واز دس گورنمنٹ جو کرمنل جسٹس سسٹم کو اٹھانا تھا, مدرسہ ریفارمز کو اٹھانا تھا؟ دیکھیں یہ اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. میں سے یہ درخواست کروں گا ایک ڈاکٹر عاصم کے لیے, آپ دہشت گردی کی جنگ کو جو ہے وہ کھڑے لائن نہ لگائیں. دیکھیں پاکستان کا سوچیں, آپ کی اپنی جماعت کی سب سے بڑی لیڈر اس میں شہید ہو چکی ہیں. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے وہ ہمیں سر آپ بیچ میں منسٹر صاحب دوسرا بھی کہیں گے نہیں ہم ڈاکٹر عاصم سے اپنی بات پوری کروں, ڈبل بات دونوں طرف سے ہم اٹیک نہ کریں. بات پوری کر لوں, میری بات سن لیں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس پورے نہیں ہوئے, اس پہ عمل نہیں ہوا. سب سے زیادہ ذمہ داری مرکز کی تھی, نیکٹا کو پیسے بھی انہوں نے دینے تھے, ادارے بھی انہوں نے کھڑے کرنے تھے, سب مرکز میں سب کچھ انہوں نے کرنا تھا, نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن اب آگے کیا کرنا ہے, اب اس کو لے کے بیٹھ کے آپس میں لڑنا بڑنا شروع کرنا ہے. اس کا حل یہ ہے
फौज को जो चाहिए वो उसको दें ताकि वो अपनी जंग लड़ें और साथ-साथ पैरेलल आप काम करें। असेंबली में जाके नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स को रेज करें, सियासत ना करें। ठीक बात। मैं ये समझता हूं कि अगर हम वाकई इसमें सीरियस हैं, पंजाब गवर्नमेंट तो सीरियस नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। वरना रेंजर्स को अच्छा, दे देते मैं- इख्तियार। बिल्कुल। आप अच्छा, लोगों ने अभी- बताया कितना रेंजर्स को दिया इख्तियार, सिंध में भी तो नहीं दिया। देखिए ये कह देना कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाक में और सिंध में हुकूमत थी 2008 से 13 तक, तो कराची में जो 7 से 10 हजार शहरी कत्ल हुए, शहीद हुए, टारगेट किल हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? आज नहीं हो रहे, तो जरूर नेशनल एक्शन प्लान पर अपना पॉइंट रेज करें, लेकिन नहीं अजराए करम इसको एक्नॉलेज करें कि कराची में अमन आ गया है। तो वो तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम ये नहीं कर सके, वो इसलिए- मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में तमाम पार्टियों ने इकट्ठा करके वो जो 7 से 10 हजार शहरियों की जाने गई थी, क्या उसको बचाया नहीं? आगाज हुआ उसके अगले दिन तो ऐलान किया जाके नेक्टा नहीं, देखिए बात ये मिनिस्टर साहब कराची का आप मिनिस्टर है ना, हमें बताएं कितने पैसे दिए क्रेडिट नहीं देना चाहते ना नेक्टा दें। को कितने पैसे दिए हैं आप क्रेडिट नहीं देना चाहते ना दें। नहीं, हमने कराची के शहरियों को पता है कि कराची पर अमन हो क्यों गया। अमल नहीं करवाया? कराची में रहने वाला मेरा भाई और बहन आपने दहशत कर दिया, कराची पर अमन हो गया। क्यों नहीं किया? मिनिस्टर साहब माने कि आप लोगों ने अपना काम नहीं किया। नहीं तो आपसे केपीके में भी पहले तो माना पहले कि से ज्यादा कराची अमल पर हुआ है, अमल हो गया। केपीके में भी फटाफट पहले से अमल ज्यादा हो गया। काटते रहे और ट्रेनें बनाते रहे। अच्छा जी न्यूट्रल साहब न्यूट्रल स्टांस ये है, ये बात दुरुस्त है कि ये जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान थी, इससे फोकस हट चुका हुआ था और इस पे पूरी तरह अमल नहीं हुआ पिछले 6-7-8 महीनों में। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि इस पे अमल नहीं हो रहा। 8 महीने पहले जो मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने परसू नहीं किया इस किस्से को, और ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी तरफ ये है, अगर ये बिल्कुल ठीक चल रहा था तो फिर आज रेंजर्स को पंजाब में दाखिल करने की जरूरत ना पड़ती। वो आज आप समझें कि आपने कुछ थोड़ा पेशकदमी की है नेशनल एक्शन प्लान पे। दूसरी चीज ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने आज पोजीशन ली है वो बिल्कुल लॉजिकल है। वो इसलिए कि इनके एतराजात तो दुरुस्त हैं, वो उन्होंने अपने खदशात सामने रखे, नहीं, लेकिन कौम के वसी तर हाँ, मफाद वो ये पे कहते हैं कि जी ठीक है हुकूमत ने नाअहली की, लेकिन अवाम कहाँ जाए? अवाम को तो वक्त से पहले कमर तोड़ने के ऐलान और किया। आखिरी चीज सारा मलबा सियासी पे ना आखिरी डालें ना। चीज मैं ये कह वक्त दूं, से पहले कमर तोड़ने के ऐलान क्यों किया गया? अच्छा एक सेकंड, आखिरी चीज ये बात वैसे बड़ी मैं गलत जवाब है। दूं। ये आखिरी बात चीज सही है गुनाहगार सर। नहीं है ना। वक्त से पहले कमर तोड़ने की मिलिटरीली बात। आपने कमर तोड़ी, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा सर आखिरी- वैसे ज़रबिया को रिव्यू होना चाहिए कि नहीं, ये बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? कर ले, मैं आपको ये बता रहा उसको हूं। जब तक नहीं करेंगे रिव्यू, आप रद्दुल फसाद बेहतर नहीं कर सकेंगे। नहीं, ये नहीं, पाकिस्तान आप के लिए बेहतर उसके है। मकासद कुछ और थे, इसका कुछ और है। जब आपने अंदर देखना है जो ज़रबे नहीं थी अंदर, तो आज भी आप उसको पूरी तरह। मैं आखिरी एक सेकंड में आखिरी अक्रॉस द बोर्ड आखिरी बिल्कुल आखिरी में अपनी स्टेटमेंट दे जी दूं सर, जी कि सर। आखिर में पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड होगी। बिल्कुल, वो ये भी मान यूनानिमसली जाएंगे। अप्रूव हाँ। होगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ कुछ एश्योरेंसेस लेगी हुकूमत पे, चंद एक लोगों पे मुकमका होगा, माफीनामे होंगे और फिर इंशाल्लाह। अच्छा बहुत यार नहीं आज की ये तस्दीक हो गई है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल अली है को कि पता है मुकमका जिसको बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए रद्दुल फसाद, थोड़ा बताया जाए। पाकिस्तान के लिए सर रद्दुल फसाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना ये कॉम्प्रिहेंसिव है और जिस नीयत के साथ इस आर्मी चीफ ने इसको शुरू किया, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही बेहतरीन है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑन बोर्ड हैं इस मामले के ऊपर। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कहीं पे गुड और बैड की जो तमीज़ है वो ख़त्म होनी पड़ेगी। अगर वो नहीं होगी तो कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। फैसला आपका।